بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ 28 رجب تحریک سید الشہداء کے آغاز کا دن ہے۔ ماہ مبارک رجب کی 28 تاریخ کو سید الشہداء اپنے اس لازوال تحریک کا آغاز کرتے ہیں کہ جو تحریک تا روز قیامت دین مبین اسلام کی بقا کی ضامن بنی، بلکہ انسانی اقدار اور انسانی ویلیوز کی بقا کی ضامن یہی تحریک کربلا ہے۔ اور اس تحریک کربلا کا باقاعدہ آغاز ماہ مبارک رجب کی 28 تاریخ کو ہوتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو کہ 28 تاریخ کو جو آغاز ہوتا ہے وہ بھی اس طریقے سے کہ رجب کے درمیان میں حاکم شام کا انتقال ہوتا ہے، اور حاکم شام اپنا ایک خصوصی نمائندہ مدینے بھیجتا ہے، اور وہ نمائندہ رات کے اندھیرے میں حاکم مدینہ یعنی ولید کے پاس آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ حاکم شام کا انتقال ہوا ہے اور جو نئے حاکم بنے ہیں اس کی جانب سے یہ خط ہے۔ اب یہ جو خط ولید کے پاس پہنچتا ہے تو ولید مشورے کے لیے مروان کو بلاتا ہے، کیونکہ ولید بن عتبہ کے جو معاویہ کا بھتیجا ہے، اس کو جب حاکم مدینہ بنایا تھا تو اس سے پہلے مروان ابن حکم مدینے کا حاکم تھا۔ یہ بھی عجب تاریخ کی ستم ظرفی ہے یا عجائبات میں سے ہے کہ وہ مدینہ شہر کہ جس مدینے کے اندر مروان اور اس کے باپ یعنی حکم کو رسول اللہ نے باہر نکال دیا تھا اور اجازت نہیں دی تھی کہ تم اس مدینے میں نہیں آ سکتے، لیکن بعد والے حکمران جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا خلیفہ گردانتے تھے، جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا نمائندہ سمجھتے تھے، نہ فقط یہ کہ دوبارہ ان کو مدینے میں لے کر آئے، لیکن تاریخ کے کچھ ازمان ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن زمانوں میں وہی مدینہ جس مدینے کے اندر رسول اللہ ان کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے، اسی مدینے کے اندر ان لوگوں کو حکومت دی جاتی ہے، حکمران بنایا جاتا ہے۔ بہرحال ایک وقت میں مروان اسی مدینے کا حکمران بھی تھا۔ جب یہ جو خط آیا تو ولید بن عتبہ مروان کو بلاتا ہے اور اس سے مشورہ کرے کہ آخر میں کیا کروں۔ مروان آیا، مروان کے سامنے وہ پوری روداد ولید پیش کرتا ہے۔ وہاں پر مروان کہتا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ
واقعاً کسی مصیبت میں نہ پھنسے، تو اسی وقت امام حسین علیہ السلام اور زبیر کو اپنے پاس بلاؤ اور ان سے اسی جگہ پر بیعت لو۔ بہرحال وہ اس قصے میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، انشاءاللہ بعد میں اشارہ کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، سید الشہداء وہاں پر آتے ہیں اور سید الشہداء کے سامنے یہ پوری روداد، یہ پورا قصہ ولید بن عتبہ پیش کرتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام وہاں پر جو جواب دیتے ہیں وہ تاریخ کی مختلف کتابوں میں مختلف طریقوں سے آیا ہے، لیکن جو سید بن طاووس اور اس قسم کے بعض مقاتل نگار ہیں، انہوں نے جواب یہ لکھا ہے کہ سید الشہداء وہاں پر فرماتے ایھا الامیر، اے حاکم، انا اہل بیت النبوہ، بتحقیق ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہمارا تعلق نبوت کے گھرانے سے ہے، ہم فقط نبی کے گھرانے تک رسائی نہیں رکھتے بلکہ ہمارا تعلق نبوت کے گھرانے کے ساتھ ہے۔ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَہ، اور جو رسالت الہی ہے اس کی جو معدن اور کان ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِکَہ، ہمارا گھر وہ ہے جہاں پر ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے۔ مختلف الملائکہ، مختلف کی تعبیر وہاں پر استعمال ہوتی ہے جہاں پر کسی کا مسلسل آنا جانا ہو۔ اگر ایک آدھ مرتبہ کوئی شخص کسی جگہ پر چلا جائے تو اس جگہ کو اس شخص کی نسبت سے مختلف نہیں کہتے، مختلف یعنی جہاں پر مسلسل آنا جانا رہے۔ تو ہمارا گھرانہ وہ ہے جو مسلسل ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ ہے۔ وَمَحَلُّ الرَّحْمَةِ، اور پوری کائنات پر جو رحمت الہی پھیلتی ہے اس رحمت الہی کا اصل محل، مقر اور مرکز ہمارا گھر ہے۔ اور شاید اسی نقطے کی طرف اشارہ ہے اس زیارت مطلقہ کے اندر کے جہاں پر سید الشہداء سے خطاب کر کے آپ یوں کہتے ہیں وَإِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ، پروردگار عالم کا جو ارادہ ہے کائنات کی مختلف چیزوں کی تدبیروں کے بارے میں، وہ پروردگار عالم کا ارادہ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ، تمہاری جانب حبوط کرتا ہے۔ وَتَصْدُرُ مِن بُيُوتِكُمْ، اور مشیت و ارادہ الہی کا صدور جو ہوتا ہے وہ تمہارے گھر سے ہوتا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ وَتَصْدُرُ مِن بُيُوتِكُمْ۔ بہرحال امام آگے فرماتے ہیں وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ، جب پروردگار عالم نے اپنے فیض کا آغاز کیا تو اولین فیض الہی ہم ہیں۔ وَبِنَا ختم، اور ہمارے ذریعے سے ہی اختتام ہوگا۔ ہم ایسے ہیں اور تو کہاں بلا رہا ہے، کس کی بیعت کی بات کر رہا ہے؟ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہے، ہم مختلف الملائکہ ہیں، ہم محل رحمت الہی ہے، آغاز ہمارے ذریعے سے، انتہا ہمارے ذریعے سے ہوگی۔ اب تو ہمیں بلا رہا ہے اس بندے کی طرف کہ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ، جو ایک فاسق شخص ہے، شارب خمر، شرابی ہے، قاتل النفس المحرمہ، نفس محترمہ کو قتل کرنے والا ہے، مؤلن بالفسق، جو علنی فسق و فجور کرتا ہے، وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، مجھ جیسا بندہ اس جیسے بندے کی بھلا کیسے بیعت کرے؟ تو نے تصور بھی کیسے کر لیا؟ ہم وہ کہ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحل الرحمہ وبنا فتح اللہ وبنا ختم، جب ہم ایسے ہیں، جبکہ یزید کیا ہے؟ وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ خَمْرٍ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ،
اب ایسے بندے کی مجھ جیسا بندہ کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ لِمِثْلِهِ، ہم جیسا بندہ بھلا ایسے بندے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ وَلَكِنْ نُصْبِحُ وَتُصْبِحُونَ، لیکن صبح ہونے دو، ہم بھی صبح کرے تم بھی کرو، وَنَنْتَظِرُ وَتَنْتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے، اَيُّنَا أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ وَالْبَيْعَةِ، پھر پتا چلے گا، پھر دیکھیں گے کہ ہم میں سے کون زیادہ سزاوار ہے بیعت اور خلافت کا۔ کہ بہرحال یہ جواب دے کر سید الشہداء وہاں سے پلٹتے ہیں کہ وہ قصہ آپ نے سنا بھی ہے کہ اس جگہ پر وہ مروان جسارت کرتا ہے اور اس کی جسارت کے مقابلے میں سید الشہداء اپنے جلال حیدری کو دکھاتے ہیں۔ کہ بہرحال قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، میں کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب کہ وقت گزرتا ہے، بعض کے مطابق 1 دن، بعض کے مطابق 2 دن گزرتے ہیں اور سید الشہداء مدینے سے نکلتے ہیں۔ سید الشہداء ہجرت کا خیال کرتے ہیں کہ مدینے سے اب ہجرت کرنی ہے، نانا کے روزے کو چھوڑنا ہے، مدینے کو چھوڑنا ہے امت کے لیے۔ اچھا، جب سید الشہداء مدینے سے نکلتے ہیں تو اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میرے عرائض جو آپ کی خدمت میں ہیں وہ عرائض اس نقطے کے بارے میں ہے کہ نکلتے وقت سید الشہداء اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ جو آیہ کریمہ حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی کیفیت کو بیان کرتی ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فخرج منہا خائفا یترقب، جب حضرت موسیٰ اس مصر سے نکل رہے تھے تو فخرج منہا خائفا یترقب، ان کی کیفیت یہ تھی کہ اولاً خوف کے عالم میں تھے، 2 یترقب اور منتظر تھے کیا ہونے والا ہے۔ قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے۔ یہ آیہ کریمہ جو حضرت موسیٰ نے نکلتے وقت، جو حضرت موسیٰ کی کیفیت تھی اور جو ان کے جملات تھے، اس آیہ کریمہ کے اندر بیان ہوئے۔ کتابوں نے لکھا ہے کہ سید الشہداء جب نکل رہے تھے تو اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ بہرحال یہاں پر جو سب سے اہم نقطہ ہے اور جس کے بارے میں بندہ حقیر آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر مدینے سے نکلتے وقت سید الشہداء اس آیہ کریمہ کی کیوں تلاوت کر رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سید الشہداء کا یہ عمل کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کیا بتانا چاہتے ہیں سید الشہداء؟ بندہ حقیر نے جو تھوڑا سا تأمل کیا اس آیہ کریمہ پر اور اس ماحول پر اور اس ماحول پر کہ جو حضرت موسیٰ کا تھا، تو اس سے بہت سارے اسرار اور بہت سارے رموز ہمارے لیے روشن ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک لحاظ سے دیکھیں، اس پہلے مرحلے سے ہی، پہلے اقدام سے ہی سید الشہداء خود اپنی تمام تر تحریک کا جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، کیا ہونے والا ہے، سب کچھ بتا رہے ہیں اسی پہلے اقدام کے ذریعے سے، اسی پہلے کام کے ذریعے سے۔ اچھا، میں آہستہ آہستہ چاہوں گا کہ اس فضا کی طرف ہم چلیں اور اس ماحول کو سمجھیں کہ آخر سید الشہداء اس عمل کے ذریعے سے کیا بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلی بات جو بالکل کلیئر، واضح اور روشن ہے، سید الشہداء نکلتے وقت اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرما کر پہلا نقطہ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بابا دیکھو، میرا تعلق موسیٰ کلیم سے ہے، اور جو میرے سامنے والا ہے
اس سامنے والے کا تعلق فرعون کے ساتھ ہے. یعنی بالکل واضح اور روشن طریقے سے اپنی پوزیشن کو کلیئر کیا. میں کون ہوں؟ میں موسیٰ زمان ہوں، میں موسیٰ کا وارث ہوں، میرا تعلق اس سلسلے کے ساتھ ہے، اور جو میرا مقابل ہے، جو میرے سامنے کھڑا ہے، اس کا تعلق اسی فرعونی سلسلے کے ساتھ ہے. پہلا نقطہ تو یہ بالکل کلیئر اور واضح طریقے سے سمجھ میں آتا ہے. اچھا، دوسرے نکات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ماحول کو سمجھیں کہ جس ماحول کے اندر حضرت موسیٰ کی یہ کیفیت ہے. درست ہے؟ اس ماحول کو سمجھیں. اس لحاظ سے ضروری ہے کہ وہ چند آیات کہ جن آیات کے اندر اس ماحول کو خداوند متعال نے ترسیم کیا ہے، ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس ماحول کو تھوڑا سا دیکھیں. خوب میں جلدی گزر رہا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب وقت کا حکمران فرعون ہے. درست ہے؟ زمانہ کس کا ہے؟ فرعون کا ہے. ایسے زمانے میں حضرت موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، ظاہری طور پر اس کی حکومت کے اندر موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تک حضرت موسیٰ ابھی خاموش تھے. عملی طور پر باقاعدہ بڑے پیمانے پر جس طریقے سے فرعون کے مقابلے میں اقدام کرنا چاہیے، اس طریقے سے حضرت موسیٰ نے ابھی تک اقدام نہیں کیا. یعنی زمانہ ایسا ہے. اچھا، یہاں پر ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کون سا زمان ہے؟ حکمران فرعون ہے، حضرت موسیٰ اسی کی حکومت کے اندر ہے. ظاہری طور پر حضرت موسیٰ ابھی تک خاموش ہے. اچھا، قرآن مجید کہ اس بیان سے اور نبی خدا کی زندگی کے اس سیرت کے حصے سے کم از کم اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے ظاہری طور پر حکومت فرعونوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور موسیٰ زمان خاموش رہتا ہے. کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اگر کوئی ایسا زمانہ ہو کہ جس زمانے کے اندر موسیٰ زمان خاموش ہو اور حکومت فرعون کی ہو، تو اس موسیٰ زمان کی خاموشی کو اس بات کا دلیل قرار نہیں دے سکتے کہ یہ جو فرعون حکمران بنا ہوا ہے اس کی حکمرانی درست ہے. نہ، کبھی کبھار مسئلے تو خداوندی کا یہ تقاضا ہوتا ہے، پروردگار عالم کی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بے شک حکمران فرعون ہے اور وہاں پر موسیٰ بھی موجود ہے، لیکن موسیٰ کو خاموش رہنا پڑتا ہے. بے شک ظاہری طور پر حکومت فرعون کے پاس ہو، لیکن موسیٰ کی خاموشی اور فرعون کی حکومت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ موسیٰ اس فرعون کی اس حکومت پر راضی ہے. یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ موسیٰ کے ہوتے ہوئے اگر فرعون حکمران بن رہا ہے تو پس فرعون حق پر ہے. نہ 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 نہ، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی کبھار حضرت موسیٰ کو خاموش رہنا پڑتا ہے. بہرحال یہ ایک رخ کہ ایسا زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر حضرت موسیٰ خاموش ہے. البتہ میری اس بات کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ جو ظاہری طور پر خاموش تھے اس کا مقصد یہ ہے کہ اصلاً وہ کوئی اصلاح کا کام نہیں کر رہے تھے. نہ، اس زمانے کے اندر بھی جو اس وقت کی نزاکت کے اعتبار سے ہو سکتا تھا اس اعتبار سے حضرت موسیٰ کام بھی کر رہے تھے. اور یہی سبب ہے کہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے منظر کشی کرتا ہے اس منظر کشی میں یہی پیش کرتا ہے کہ جب خلوت کا وقت ہے، جب لوگ نہیں ہیں، تو اس زمانے میں حضرت موسیٰ باہر نکلتے ہیں اور آتے ہیں وہاں پر کہ نیچے والی آیات میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن الفاظ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ اس زمانے میں مصلح کا کردار ادا کر رہے تھے. کہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا یہ جو سورہ قصص کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے کہ وہ دشمن حتیٰ خود حضرت موسیٰ کو کہتا ہے وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ. جب دوسرے دن بھی وہ ایک بنی اسرائیلی قبطی کے ساتھ لڑتا ہے
اور حضرت موسیٰ آگے بڑھتے ہیں اور اس قبطی پر سختی کرتے ہیں، تو ایسے عالم میں جب وہ قبطی دیکھتا ہے تو وہاں پر فوراً کہتا وما تريد ان تكون من المصلحين، تیرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ تم مصلحین میں سے بنے۔ خب قرآن مجید کے اس لفظ مصلح پر غور کریں آپ، وما تريد ان تكون من المصلحين، تم مصلحین میں سے بننا نہیں چاہتا، یعنی یہ اصلاح کی صفت، مصلح ہونے کی صفت جو تو اپنے بارے میں قرار دیتا ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں اس سے یہ استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی بے شک وہ دشمن بھی ہے لیکن اس دید کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے آپ کو مصلح کے عنوان سے پیش کرتے ہیں۔ بہرحال ایسے زمانے میں بھی حضرت موسیٰ مصلح کے عنوان سے ہیں، اصلاح کرنے کے عنوان سے ہیں۔ اگر حکومت فرعونیوں کی ہو، فرعون جیسا بندہ حکمران بھی ہو، آپ عملی طریقے سے اگر کوئی اقدام نہیں کر سکتے تو ایسے زمانے میں بھی آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کام آپ کو کرنا چاہیے، مصلح کے عنوان سے ہی صحیح۔ بہرحال ایسے ماحول میں کہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ باہر نکلتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ۔ کیا دیکھا؟ دو لوگ لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ کا شیعہ ماننے والا، دوسرا اس کا دشمن۔ ایسے میں اب یہ جو حضرت موسیٰ کا چاہنے والا ہے مظلوم واقع ہو رہا ہے، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، استغاثہ کیا، بلایا، اس نے مدد کے لیے پکارا کہ آئے مجھے بچائیں اس ظالم سے، کہ قرآن مجید نے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ بچانے کے لیے آگے آتے لیکن وہ ظالم چھوڑتا نہیں ہے کہ فوقذہ موسیٰ، کہ پھر حضرت موسیٰ اس کو ایک مکہ مارتے ہیں، فقضا علیہ، اور وہ مر جاتا ہے۔ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ جو آپس میں لڑ رہے تھے اور اس درد سر میں مجھے بھی مبتلا کیا، یہ شیطان کا عمل ہے۔ انہ عدو مضل مبین، یہ شیطان ہے ہی ایسا، دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے، مبین اور کھلا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کیا کرتے؟ مظلوم کی حمایت کرتے۔ زمانہ فرعون کا ہے، ظاہری طور پر علنی طور پر بول نہیں سکتے مسالے کی بنا پر، لیکن وہاں پر بھی مظلوم کی حمایت کرتے ہیں۔ ایمن آپ اگر اس عنصر کو سید الشہداء کے بارے میں بھی دیکھیں، ایسے ہے 10 سال خاموش رہتے، امام حسین علیہ السلام 10 سال بالکل خاموش رہتے، لیکن اس خاموشی کے زمانے میں بھی مصلح ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں، نہ فقط مصلح ہونے کا بلکہ جتنا ہو سکتا ہے مظلوم کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ آپ تاریخوں میں دیکھیں، یہ فقط شیعہ تاریخوں میں نہیں ہے، اہل سنت برادران کی تاریخیں بھی بھری ہوئی ہے، چاہے طبری کو دیکھیں، چاہے کامل بن اسیر کو دیکھیں، یا حتیٰ کتب حدیث ان کو بھی اٹھا کر دیکھیں کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے جب شام کے حکمران پیغمبر اکرم کے صحابی حضرت حجر بن عدی اور ان کے چند ساتھیوں کو شہید کرتے، کہ بہرحال یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جس میں تاریخ اسلام نے اٹھا کر دیکھے، حتیٰ ام المومنین حضرت عائشہ وہ بھی حاکم شام پر اعتراض کرتی ہیں کہ تو نے یہ کیا کیا؟ حجر بن عدی کون تھا؟ اتنا متقی تھا، پرہیزگار تھا، ایسا بندہ تھا، رسول اللہ کا صحابی تھا، تو نے اسے کیسے شہید کیا؟ یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا۔ پرانے زمانے سے لے کر یعنی جتنی بھی مذہبی شخصیات تھی، ان تمام مذہبی شخصیات نے حاکم شام پر بہرحال حضرت حجر کو قتل کرنے کے عمل کی بہت زیادہ مذمت کی ہے، حتیٰ جناب عائشہ کہ ام المومنین ہے، لیکن حاکم شام کے اس عمل پر بہت زیادہ انہوں نے ان کی تنقید کی۔ حتیٰ حسن بصری کہ جو معمولاً ایک صوفی شخص ہے جو بہت سارے امور کے اندر دخالت نہیں دیتا لیکن وہ بندہ بھی اس عمل پر حاکم شام پر اعتراض کرتا ہے، تنقید کرتا ہے کہ یہ عمل تو نے کیسا کیا۔ اچھا، بریکٹ میں ایک جملہ میں یہاں پر عرض کرتا جاؤں، حضرت حجر بن عدی ان افراد میں سے ہے کہ جو امیر المؤمنین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے باوفا ساتھی ہیں،
رسول اللہ کا صحابی ہے. حتیٰ حضرت عدی کہ جس کے یہ بیٹے حضرت حجر، وہ خود امیر المومنین کے باوفا ساتھیوں میں سے، پیغمبر اکرم کے جلیل القدر صحابہ میں سے، کہ بہرحال بہت زیادہ فداکاری ہیں. اسی طریقے سے حضرت حجر، اور ان کے بارے میں جو داستان بھی لکھی ہوئی ہے، تاریخوں کے اندر جو داستان آئی ہے، وہ داستان بھی اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جب وہ منحوس اور مشؤوم بدعت چلی کہ مختلف منابر پر، مختلف منبروں پر امیر المؤمنین پر سب و شتم کیا جا رہا تھا، من جملہ ان منبروں میں سے، جمعے کے خطبوں میں سے، کہ جن خطبوں کے اندر امیر المؤمنین پر سب و شتم کرتے تھے، خود مدینہ بھی تھا. ایسے عالم میں جب امیر المؤمنین پر سب و شتم کرتے تھے تو حضرت حجر اور اس کے چند ساتھی، کہ کہتے ہیں کہ تقریباً 14 افراد تھے، ان میں سے بعد یعنی 7 افراد بچ جاتے ہیں، لیکن 7 افراد اس طریقے سے شہید کیے جاتے ہیں. وہاں پر ہی اعتراض کرتے، خاموش نہیں ہو پاتے، نہیں بیٹھ پاتے. مگر واقعاً ایک مومن کس طریقے سے سن سکتا ہے؟ اگرچہ تقیے کا عالم بھی ہو، اگرچہ وہاں پر خاموش بھی رہنا ہو، لیکن کبھی کبھار کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ مومن خاموش نہیں رہ سکتا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے، ان مناظر کو دیکھتے ہوئے مومن سے خاموشی نہیں ہوتی. حتیٰ کہتے ہیں کہ ابن سکیت متوکل عباسی کے زمانے میں، یہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے اور بہت بڑا ادیب ہے، اور متوکل عباسی کے 2 بیٹوں کا استاد بھی ہے علی کا چاہنے والا، لیکن بہرحال تقیے کا عالم میں اس زمانے میں یہ زندگی گزارتا ہے. ایک دن کہتے ہیں کہ متوکل نے ابن سکیت کو کہا کہ سامنے سے اس کے دونوں بیٹے بیٹھے تھے، اور اس سے پوچھتا ہے کہ اے ابن سکیت، مجھے بتاؤ یہ میرے دونوں بیٹے افضل ہیں یا حسن و حسین؟ ظاہراً تو تقیے کا عالم ہے، وہ وہاں پر جو بھی جواب دیتا ہے ابن سکیت تو جواب بن پاتا، لیکن بہرحال کبھی کبھار کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ مومن کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اس کے بس میں نہیں ہوتا. جیسے اس نے یہ سوال کیا تو ابن سکیت اپنے اس حالت سے خارج ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو کیسا سوال کر رہا. فوراً کہتا ہے کہ اے متوکل، اے حاکم، تو اپنے بیٹے کو حسنین کے ساتھ ملاتا ہے. اگر مجھ سے پوچھو حسنین تو دور کی بات ہے، میں ان کو امیر المؤمنین کے غلام کمبر کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا. کہ پھر کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ متوکل، وہ جو ملعون اتنا بڑا ظالم ہے، بہت ہی فجیع اور خطرناک طریقے سے ابن سکیت کو شہید کرواتا ہے. تو یہ عالم وہ تھا جو یہاں پر بزرگان کہتے ہیں کہ اگر یہ بندہ یہاں پر تقیہ کرتا تو تقیہ کر سکتا تھا، لیکن کبھی کبھار انسان کے بس سے بات باہر نکل جاتی ہے. بات ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر انسان سے صبر نہیں ہوتا. فارسی میں کہتے ہیں کہ کنٹرول خودش راز دست می دے، اپنا کنٹرول جو اس کی اپنی جان پر ہے وہ دیکھیں کھو دیتا ہے ایسے عالم میں. تو یہی کیفیت حضرت حجر بن عدی اور اس کے ساتھی کی بھی ہے. حالانکہ اس زمانے میں ظاہری طور پر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہوا ہے، لیکن بہرحال حجر بن عدی برداشت نہیں کر پاتے. واقعاً کبھی کبھار کوئی ایسا غیرت مند مومن ہے کہ جس کے سامنے اگر اس قسم کی بات ہوتی ہے بیچارے کے برداشت سے باہر ہے. ہر ایک کے وجود کی ظرفیت اسی کے اپنے اعتبار سے ہوتی ہے. تو بہرحال حضرت حجر اس سب و شتم پر اعتراض کرتے ہیں، اور حضرت حجر کو، کہ آپ نے قصہ پورا سنا ہے کہ دھوکے کے ساتھ، کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو امان دیں گے، دھوکے کے ساتھ ان کو پکڑا جاتا ہے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کو شام بھیجا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر بہت ہی فجیع طریقے سے ان کو شہید کیا جاتا ہے. کہ وہاں پر بھی حضرت حجر کی جو وصیت ہے وہ بھی تاریخ کی عجیب و غریب وصیت ہے. کہ حضرت حجر کہتے ہیں کہ جب تم مجھے قتل کر دو تو مجھے غسل نہ دینا، مجھے کفن نہ دینا، اسی خون کے ساتھ، اسی کرتے کے ساتھ، اسی خون کے ساتھ مجھے دفنانا. قیامت کے دن میں خدا کی بارگاہ میں اسی حالت میں اٹھنا چاہتا ہوں. جب یہ حضرت حجر اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم شام کی طرف سے ایک خط جاتا ہے، کہ جس خط میں لکھا جاتا ہے کہ دیکھا تم نے، ہم نے تمہارے بابا کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کو پکڑا، ان کو قتل کیا، پھر ان کو کفن دیا، غسل دیا، نماز پڑھی اور ان کو دفنا دیا. تو یہاں پر سید الشہداء حاکم شام پر وہ خطرناک طریقے کی تنقید کرتے ہیں، اور حجر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں وہ جملات کہتے ہیں کہ یہ اتنے العابدین المخبتین
وہ عبادت گزار، وہ اس مراحل پر پہنچے ہوئے ایسے افراد تھے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھ اے حاکم، آج تو نے ہمارے چاہنے والوں کو پکڑا، قتل کیا، ان کو غسل دیا، کفن دیا، اور اس کے بعد نماز پڑھی اور دفنا دیا، لیکن یاد رکھ جب ہم تمہارے چاہنے والوں کو پکڑیں گے اور جب ان کو قتل کریں گے تو نہ ان کو غسل دیں گے، نہ کفن دیں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ ان کو ہم مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سید الشہداء یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے حاکم، تم ہمارے چاہنے والوں کو حد اقل مسلمان تو سمجھتے ہو، تبھی ان کو غسل دیا، کفن دیا، نماز پڑھی، دفنایا، لیکن ہم جب تمہارے چاہنے والوں کو قتل کریں گے نہ ان کو غسل دیں گے، نہ کفن دیں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ دفنائیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرزند عزیز یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے حاکم، تم ہمارے چاہنے والوں کو مسلمان سمجھتے ہو لیکن ہم تمہارے چاہنے والوں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ ایسے عالم میں بہرحال وہ جو حق گوئی ہے اس حد تک ہی صحیح جس حد تک زمان اجازت دیتا ہے اس حد تک مظلوم کی حمایت کرتے ہیں۔ بہرحال میں اپنی باتوں کو سمیٹوں، ایسے عالم میں جب حضرت موسیٰ وہاں سے نکل رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، فخرج منہا خائفا یترقب۔ کیا حضرت موسیٰ ڈر رہے تھے؟ ان کو جان کا خوف تھا، یعنی واقعی زندہ رہنا چاہتے تھے، اس وجہ سے اپنی جان کا خوف تھا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء الہی پر تو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ تو یہ کیسا خوف ہے کہ فخرج منہا خائفا یترقب، کہ وہ جو وہاں سے نکل رہے تھے تو خوف کے عالم میں تھے۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ کا ڈر، حضرت موسیٰ کا خوف اپنی جان کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ نبی خدا، یہ ولی خدا جو مصلح کے عنوان سے ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر محسوس کر رہے ہیں۔ خوف اس بات کا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے، علنی طور پر قیام کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر میں ابھی اسی جگہ پر مارا جاتا ہوں تو وہ جو ذمہ داری ہے، وہ جو ایک قوم کو اسارت سے نکالنا ہے، غلامی سے نکالنا ہے، وہ کام میں نہیں کر پاؤں گا۔ اس کام کے اعتبار سے حضرت موسیٰ ڈر رہے ہیں۔ فخرج منہا خائفا، اور وہاں سے نکلتے ہجرت کرتے، لیکن یہ خوف ہے کہ ایک طرف سے میرے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے اس قوم کو نجات دینی ہے، اور دوسری طرف سے یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس وقت میں قتل کیا جاتا ہوں، مار دیا جاتا ہوں، پکڑا جاتا ہوں تو وہ کام نہیں کر پاؤں گا۔ لہذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، مجھے اس قوم ظالم سے نجات دے۔ تو اینن سید الشہداء بھی جو یہاں سے نکل رہے ہیں، ابھی مدینے کے اندر ہے، سید الشہداء جانتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی تاریخ رقم کرنی ہے، میں نے ایسا ایک معرکہ برپا کرنا ہے کہ جو معرکہ، جو واقعہ، جو سانحہ، جو تاریخ تا روز قیامت ہر مظلوم کی حمایت کے لیے ایک نماد کی شکل رکھے گی۔ اب اس کام سے پہلے اگر مجھے مدینے کے اندر ہی لڑنا پڑتا ہے، اگر مجھے اسی مدینے کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے، تو وہ تاریخ جو میں رقم کرنا چاہتا ہوں، وہ قضیہ، وہ واقعہ جو تا روز قیامت اسلام کی، انسانیت کی، ویلیوز کی، اقدار انسانی کی حفاظت کرے گا، وہ معرکہ برپا نہیں ہو پائے گا۔ لہذا اس اعتبار سے سید الشہداء جب مدینے سے نکلتے ہیں تو عیناً انہی جملات کا تکرار کرتے ہیں جو جملات حضرت موسیٰ کہتے ہیں، فخرج منہا خائفا یترقب، وہاں سے نکل رہا ہے، خوف کے عالم میں ہے۔ اچھا، فقط خوف نہیں ہے، یترقب، منتظر بھی ہے، ابھی اس عہد الہی کا منتظر ہے، اور دعا فرماتے قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ البتہ
یہاں پر اسی واقعے کے اندر، اسی پس منظر کے اندر ابھی اور بہت سارے نکات اور اسرار ہیں جن نکات پر اگر آپ توجہ کریں تو اور خوبصورت طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا کہ ظاہراً قرار یہ تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر ان باتوں کو ختم کرنا ہے، لیکن آپ توجہ کیجئے گا اور بہت ساری باتیں یہاں پر کہی جا سکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے اس جملے اور اس کیفیت کا سبب بھی کیا تھا؟ سبب بھی یہ تھا کہ ایک بندہ مارا جاتا ہے، قبطیوں میں سے، ظالموں سے ایک بندہ مارا جاتا ہے، اور لہذا یہ ماحول پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی عیناً وہی ماحول ہے، اسی طریقے کا ماحول ہے کہ ایک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اور سید الشہداء کو مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اگر آپ اس واقعے پر غور کریں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ لطائف آپ کے سامنے آئیں گے۔ عزیز مان، آخر میں فقط یہ جملہ کہوں گا، آخر ولی خدا، آخر نبی خدا فرعونوں کی حکومت میں بھی خاموش رہنے پر کیوں مجبور ہوتا ہے؟ اس خاموش رہنے کا اہم ترین سبب کہ جو اس ولی خدا کو خاموش رہنے پر مجبور کرتا ہے وہ ساتھیوں کا نہ ہونا ہے، ساتھیوں کا دانشمند نہ ہونا، ان کے غیر سنجیدہ اقدامات، ان کے اندر ہمت کا فقدان۔ اگر واقعاً ساتھیوں کے اندر حکمت نہ ہو، سنجیدگی نہ ہو، ہمت نہ ہو، وہ جرأت نہ ہو، حضرت موسیٰ کلیم جیسا بندہ بھی جو اس غیرت الہی کا مظہر ہے، فرعون جیسے بندے کی حکومت میں بھی خاموش رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ تاریخ نے بتایا ہے، اور عیناً یہی کیفیت امام حسن مجتبیٰ کی، عیناً یہی کیفیت سید الشہداء کی بھی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ماحول مہیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جیسے ہی ماحول سامنے ظاہر ہوتا ہے تو یہ نواب کربلا، نواب نینوا، اسی میثاق کے مطابق جو پروردگار عالم کے ساتھ کیا تھا، اسی دشت نینوا کو سجانے کے لیے سید الشہداء مدینہ چھوڑتے ہیں۔ مدینہ چھوڑنا یعنی کیا؟ یعنی رسول اللہ کے جو قرب میں تھے، اس رسول اللہ کے قرب کو چھوڑنے پر مجبور ہوتے۔ سید الشہداء جو رسول اللہ کے قرب میں ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جو قرب میں ہے، سید الشہداء کو مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ ماحول ایسا بنا، حسین ابن علی نہ چاہتے ہوئے بھی نانا کے روزے سے ودا ہو رہے ہیں، نانا کی مزار کو چھوڑ رہے ہیں، اماں کی وہ ناآشنا قبر کہ جس کا پتہ فقط حسین یا امثال حسین کو ہے، وہ مادر گرامی کا قبر کو چھوڑ رہے حسین۔ ہاں عزیزو، اس وقت مدینہ رو رہا تھا، سارے مدینے کے اندر کوحرام بپا تھا، لیکن عزیزان من، جو چیز دکھ والی ہے، جو واقعاً انسان کے قلب کے اندر درد کو پیدا کرتی ہے، سارے لوگ رو رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں حسین کے ساتھ جا کتنے رہے ہیں۔ حسین اس غربت کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، اپنے چند رشتہ داروں کے ساتھ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں مدینے والوں، آج یہ حسین ابن علی مدینہ نہیں چھوڑ رہا، بلکہ روح مدینہ مدینے سے نکل رہا ہے۔ اس مدینے کے اندر رہ کے کیا کرنا ہے جب روح مدینہ نہ ہو، جب جان مدینہ مدینے کے اندر نہ ہو، تو مدینے میں رہنے کا کیا فائدہ؟ جب فرزند رسول کو ایسے تم اکیلا اور تنہا چھوڑ رہے ہو۔ واقعاً افسوس کی بات نہیں ہے، رو رو کے مرنے کا مقام نہیں ہے۔ وہ لوگ کہ جن لوگوں کا مدینے میں آنا رسول اللہ نے حرام کیا ہوا تھا، وہ لوگ مدینے کی گلیوں کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں اور فرزند رسول مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
آخر مسلمانوں کی غیرتوں کو کیا ہوا ہے؟ آخر یہ کلمہ گو کیوں خاموش ہیں؟ کیوں فرزند رسول مدینہ چھوڑے اور مروان، امثال مروان کہ جن پر رسول اللہ نے مدینے کو حرام کیا ہوا تھا، وہ مدینے کے اندر گھومے؟ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔